میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا ایسا عمل کہ اس کے کرنے سے شوہر اور بیوی میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، اگر آپ کی شادی شدہ لائف مسائل کا شکار ہے یا آپ کسی بھی جائز محبت کا حصول چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ ہسبینڈ وائف لو وظیفہ آپ کے لیے ہے، جو کہ ایک قرآنی وظیفہ ہے انشاءاللہ، جس کے کرنے سے آپ تمام جائز محبت کے حصول میں کامیاب ہوں گے اور شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی محبت میں بے قرار ہوگی۔ ایسا قرآنی وظیفہ ہے جس سے تمام لوگ جو جائز محبت خصوصاً میاں بیوی کا حصول چاہتے ہیں انہیں حاصل ہوگی۔ میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو ان کے رشتے میں مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان میں جذباتی دوری، اعتماد کی کمی اور مستقل جھگڑے شامل ہو سکتے ہیں۔ محبت کی عدم موجودگی سے رشتے میں بے چینی، ناخوشی اور تناؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ حالت دونوں کے ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اکثر مشاورت یا ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ختم کیے جا سکے۔ شریعت مطہرہ میں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر بہت سے حقوق ہیں جن کی ادائیگی جانبین کے ذمہ ہے۔ شوہر اگر معمولی باتوں پر ناراض ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہوا کرے۔ میاں بیوی نماز اور شرعی احکام کا اہتمام کریں، نیز آپس کے اتفاق کے لیے تقوی اور خوف خدا کو بنیاد بنائے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ باہمی معاملات میں صبر تحمل سے کام لیا جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کا ہر فرض نماز کے بعد 11 بار ورد کر کے صدق کے دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ شوہر کو اسلام میں بیان کردہ بیوی کے حقوق سے بھی آگاہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، بیوی، بچوں، اقربا اور خدمت گزاروں کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ معمولی باتوں کو باہمی اختلاف کا ذریعہ نہ بنائے، تحمل سے کام لے اور درگزر کی عادت بنائے، اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، اور جو عورت شوہر کی فرمانبرداری اور اطاعت کرے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے یعنی اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازہ سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالا تر سمجھے، اس کی وفادار اور فرمانبردار بنے، اس کی خیرخواہی اور رضاجوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت رسانی اور دلجوئی کی کوشش کرے۔ آپ لوگوں میں بہت جیسے بیویوں نے رابطہ کیا کہ انہیں شوہر کی محبت حاصل نہیں، اور شوہروں نے کہا کہ بیوی کی محبت حاصل نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں جائز محبت کے حصول میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو کریں گے تو 11 دن کے اندر جائز محبت کے حصول میں کامیابی ہوگی۔ بیوی شوہر کے لیے کرے اور شوہر بیوی کے لیے کرے،
آپ دور ہے یا قریب ہے، جیسے بہت سی خواتین ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ماں باپ کے گھر آ گئی ہے اور شوہر ہمیں لینے نہیں آ رہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی وظیفہ بتایا جائے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، تو اسی طرح آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ خاص طور پر میاں بیوی میں محبت کا وظیفہ ہے، لیکن آپ کسی بھی جائز محبت کے حصول کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کی حالت میں اور پاکی و طہارت کے ساتھ وظیفہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وضو کی حالت میں رہنا انسان کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے اور دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ آج کا یہ مختصر سا وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ آپ نے قرآن کریم کو کھول کر پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنے کے بعد کیا کرے، یہ آیت آپ نے 101 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ فارغ ہو، دفتر میں کر سکتے ہو، گھر میں کر سکتے ہو، مسجد میں کر سکتے ہو، جائے نماز پہ کر سکتے ہو، جب بھی آپ فارغ ہو، آپ کو موقع ملے، اس کو 101 مرتبہ پڑھو۔ یہ عمل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ جمعرات سے شروع کرے اور اتوار تک ختم کرے، یا پھر اتوار کو شروع کرے اور جمعرات تک ختم کرے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ناراض ہے یا دوریا ہے تو دوسرے نے یہ وظیفہ 101 مرتبہ پڑھ کر شیرنی پر دم کر کے کھلانی ہے، اور اگر میاں یا بیوی جو ناراض ہے وہ اگر آپ سے دور ہے، ملک سے باہر رہتا ہے یا کہیں بھی، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر باجرہ کے دانوں یا روٹی وغیرہ پر دم کر کے پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں جیسے کہ آپ کو تمام ڈیٹیلز اوپر بتائی گئی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو خود بھی کریں، اور اگر آپ کی کسی جاننے والے عزیز یا دوست کو بھی یہی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ بھلائی اس میں ہے کہ آپ دوسروں کو وہ چیز پہنچائیں جو آپ خود کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ کے اپنوں اور احباب کے بھی مسائل حل ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی ان اسلامک وظائف اعمال سے فائدہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔